اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ آج ہمیں پڑھنا ہے سورۃ الفلق، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ دو سورہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ 5 آیتیں ہیں کہ جو مدنی یا مکی ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ ہے کہ جو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام سے روایت ہے، عفواً چھٹے امام سے نہیں، عن ابی جعفر 5ویں امام سے روایت ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ قال من اوتر بالمعوذتین وقل هو اللہ احد قیل له یا عبد اللہ ابشر فقد قبل اللہ وترک۔ ٹھیک ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص، ٹھیک ہے، اپنی نماز وتر میں، نماز شب کے بعد جو 2 رکعت ہے نماز شفا اور اس کے بعد جو 1 رکعت نماز وتر ہے، وتر بھی کہتے ہیں وتر بھی کہتے ہیں، جو شخص جو ہے وہ اپنے نماز وتر میں جو ہے وہ معوذتین یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اعوذ کا لفظ دونوں میں وارد ہوا ہے، واضح انشاءاللہ، ہاں دونوں میں استعاذہ ہے۔ اور قل هو اللہ احد اس سورے کی، ٹھیک ہے، ان یعنی 2 سورے یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، اگر ان 3 سوروں کی کوئی شخص معوذتین میں اپنے نماز وتر میں تلاوت کرتا ہے تو قیل لہ، تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے یا اسے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اس نماز کو، تیری اس وتر کو قبول کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ تو نہیں، مگر جب مفاتیح الجنان اٹھا کر آپ نماز شب کا طریقہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو مفاتیح الجنان میں نماز شب کے طریقے میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ ہاں، شفا میں نہیں، دیکھیے شفا میں یہ کہا گیا ہے، پہلے ہی سن لیجیے میری بات، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا، 5ویں کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز وتر میں 3 سورے کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مفاتیح الجنان میں جو طریقہ لکھا ہے نماز شب کا، اس میں 3 سوروں کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز وتر میں 3 سوروں کو پڑھے۔ حالانکہ ہم شیعوں کے نزدیک الحمد کے بعد 1 ہی سورہ ہے، مگر اس کی خصوصیت ہے الگ سے، یہ مستحب نماز ہے، اس میں انسان نماز کے حمد کے بعد جو ہے کیا 3 سوروں کو 1 ہی رکعت میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد کے متعلق، تو ہاں یہ وارد ہوا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کل ہم نے پڑھا ہے قل هو اللہ احد، ایک قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ثلث قرآن، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز شب میں جو نماز شفا ہے 2 رکعت، اس میں جو کہ حمد کے بعد 2 سورہ پڑھے۔ 2 سورہ کون سا؟ یعنی پہلی رکعت تو دوسری رکعت میں، یعنی یہ نہیں کہ حمد کے بعد 2 سورہ پڑھنا، نہیں، ہاں دونوں رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، ٹھیک ہے، تو 2 ثلث قرآن ختم کر لیا، ثلثین قرآن۔ اور اگر تیسری رکعت میں ہم قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو مطلب کیا ہے کہ پورے قرآن مجید کو اس نے ختم کر لیا۔ تو اس حکمت کے تحت کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان نماز شفا اور نماز وتر میں قل هو اللہ احد کو ضرور پڑھے تاکہ پورا قرآن کا ثواب مل جائے، اور یہ بہرحال معوذتین کا بھی ذکر ہے۔ بات واضح؟ جی، اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فکأنما قرأ جمیع الکتب التي انزلها اللہ تعالی علی الانبیاء، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کہ جو شخص ان 2 سورے کی، سورہ ناس اور سورہ فلق، اگر جو شخص ان دونوں سورے کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ان تمام کتابوں کی تلاوت کر لی، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں۔ ہمیں علم بھی نہیں ہے یہ کون سی کتابیں کس نبی پر نازل ہوئی ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کے پہ نازل شدہ کتابوں کا ثواب اگر کسی کو چاہیے تو چاہیے کہ ان دونوں سورے کی تلاوت کر لے۔ پتہ ہے انشاءاللہ، یہ اس سورے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ جہاں تک اس کا معنی و مفاہیم جو مفسر نے ذکر کیا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ارشاد پروردگار ہے قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، کہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک سے پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں، فلق یعنی صبح۔ مفسر نے بھی دیکھیے ذکر کیا الفلق ہوا الصبح، لأنه فلق عنہ الظلام، کیوں کہتے فلق؟ یعنی فلق یعنی کہتے پھاڑنے کو،
ہے نہیں. تو چونکہ صبح جو آتی ہے وہ ظلمت کو ختم کرنے کے بعد ہی آتی ہے. متوازن انشاءاللہ. ہاں اے فرقہ یعنی فرق کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے کس کو، اس کو ظلمتوں کو جب صبح نمودار ہوتی ہے. وہ تخصیص ہو لفضل ہی. وہی بات یہ کہ یوں تو تمام ایام ہی اور ہر وقت جو ہے کیا ہے خداوند عالم سے مخصوص ہے، تو خاص طور سے جو کہا گیا ہے کہ صبح کے رب سے تخصیص کیوں دی گئی. اللہ تعالیٰ تو جو ہے دن کا بھی رب ہے، رات کا بھی رب ہے نہیں. تو اس کو صبح اس لیے اسے تخصیص دی گئی چونکہ لفضل ہی، چونکہ بہرحال یہ بہت فضیلت کا وقت ہے نہیں. حتیٰ کہ روایتوں میں دعا ہے کہ اس وقت جو ہے اگر کوئی یعنی صبح کے نمودار ہونے کے بعد سے یعنی جب سورج طلوع ہو جائے کوئی اپنے کاموں کے لیے نکلتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جو کہا گیا ہے کہ دعاؤں وغیرہ کے لیے انسان جو ہے ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. بہرحال وہ تخصیص و لفضل چونکہ یہ بافضیلت وقت ہے. خود قرآن نے کہا ان قرآن الفجر کانا مشہودا. متوازن انشاءاللہ جی. او کل ما ينفلق عنہ، یا پھر یہ کہ ہر وہ چیز کہ جو اس سے جدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے، جیسے پانی، بارش، نبات، ویون، چشمے، والاولاد. واضح انشاءاللہ. من شر ما خلق. ٹھیک ہے، پناہ چاہتا ہوں کسی تمام مخلوقات کے شر سے. حالانکہ دیکھیے اب یہاں پہ اس آپ کو پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے جھاڑ پھونک اور یہ سب کی بات ہے اس سورے میں. ہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو نظر وغیرہ لگ جائے، اکثر بچوں وغیرہ کو ہوتا ہے گھر میں، یا کبھی بھی آپ کو بھی لگے کہ نظر لگ گئی ہے تو آپ کیا کریں، یہ 2 سورے پڑھ لیں. تو روایتوں میں ہو سکتا ہے کہ روایت میں آئے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فلق پڑھ لیتا ہے تو جتنے شیطانی وسوسے انسان پر ہوتے ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے. بہت ہمیشہ یاد رکھیے گا، شیطانی وسوسوں سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور سورہ ناس پڑھ لے تو انسانوں میں اگر کوئی وسوسہ وغیرہ ہے تو اس سے انسان دور ہو جاتا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. تو دیکھیے گا، تو اس حوالے سے بعض شان نزول ہے جس کو بہت سے علماء نے مفسرین نے قبول نہیں کیا ہے. وہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا. کہتے ہیں یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب پیغمبر اسلام پر علیہ باللہ جادو کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جبرائیل امینی یہ سورہ لے کر آئے تھے اور پیغمبر اس سورہ کو پڑھا، جب تلاوت کی تو وہ جادو سے جو کیا ہے وہ ان کو بہرحال نجات ملی. تو یہ جو مطلب جو روایت ذکر کی گئی ہے اس کی، وہ روایت جو کیا ہے ضعیف ہے، اس کو قبول نہیں کیا علماء نے. بتا دیں من شر ما خلق. ہاں یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے اندر اگر شر پایا جاتا ہے تو اس سے میں کیا ہے پناہ چاہتا ہوں. من ذی نفس وغیرہ، چاہے وہ ذی نفس ہو یا غیر، یعنی جسمن کانا او ارزن. ٹھیک ہے، چاہے وہ جسم میں سے ہو، اجسام ہو یا پھر اعراض ہو. واضح انشاءاللہ. ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے، اور غاسق کہتے ہیں بہت زیادہ شدید رات کو، تاریک رات کو، ہے نہیں، جو ہوتا ہے جب وہ چاند، جو چودھری کا چاند وغیرہ مطلب مہینے کی جو بیچ کی رات وہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، وہ رات جو ہے روشن ہوتی ہے. اس میں آپ لائٹ وائٹ بھی بند رہے تو بھی جو آپ کو مطلب نارمل دکھے گا کہ ہاں، یعنی وہ چاند کی وجہ سے اتنا روشن ہو جاتا ہے جہاں کہ آپ کو چیزیں دکھنے لگتی ہیں. لیکن یہی جب وہ مہینے کے لاسٹ ہو یا مہینے کا شروع ہو تو بہرحال رات جو ہے تاریک ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ من شر غاسق، اور ایسی رات جو کہ بہت زیادہ شدید و ظلمہ ہو. ہاں اذا وقب یعنی اذا دخل ظلامہ. ٹھیک، جب وہ اس کا اندھیرا بالکل جو کیا ہے وہ رات میں چھا جائے. وہ تخصیص ہو بے ہجوم البلاء فی غالباً. اچھا رہی بات یہ کہ یہ کیا مطلب ہے کہ رات جب بہت زیادہ تاریک ہو جائے، ہے نا، تو میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو کہ یہ اس وجہ کہ چونکہ یہ جو جھاڑ پھونک ہو یا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہ شر وغیرہ عام طور سے جو پھیلاتے ہیں وہ تاریک رات میں ہی پھیلاتے ہیں، ہے نہیں. ہاں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حتیٰ کہ جو مطلب یہ سب جنات وغیرہ کو بلانے کے لیے، بس وس میں کرنے کے لیے، یا پھر جو اعمال وغیرہ بھی جو کرتے ہیں اپنے یہاں، خاص طور سے بنگال میں تو بہت مشہور ہے، تو یہ لوگ بھی کیا ہے مطلب یعنی تاریک رات دیکھتے ہیں اور اس کا ٹائم بھی 12 بجے کا رات رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. بات واضح. تو یہ یاد رکھیے وہ تخصیص ہو بے ہجوم البلاء فیہ غالباً. اس کو کیوں ذکر کیا گیا کہ اندھیری رات کو، کہہ رہے اندھیری رات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، چونکہ عام طور سے بلا اسی ہی رات میں کیا ہے نازل ہوتی ہے اور لوگ ایسے ہی وقت کو چنتے ہیں. وہ من شر النفاثات فی العقد. ٹھیک ہے، اور گرہوں میں، ٹھیک ہے، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے جو کیا ہے پناہ چاہتا ہوں. وہ من شر النفاثات. ٹھیک ہے، نفاثات یعنی وہ نساء، وہ عورتیں کہ اب النفوس السواحر اللواتی ینفسنا.
ٹھیک ہے، یعنی وہ جادوگرنیاں، ٹھیک ہے، کہ جو کیا کرتی تھیں، وہ گیٹھے وغیرہ مار کے اس میں پھونکا کرتی تھیں، جادو کیا کرتی تھیں. ینفخن بریق، یعنی اپنے تھوک وغیرہ اس میں لگایا کرتی تھی، تھوکتی تھی، ٹھیک ہے. اور بدون ہی، یا پھر بدون ریق، یوں ہی وہ کر دینا. بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ من شر النفاثات فی العقد، عقد کہتے ہیں وہی گرہوں کو، گرہوں میں نفاسات یعنی پھونک مارنے والی عورتوں، نفاسات یعنی پھونک مارنے والی عورتیں. تو پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، کہ جو پھونک مارتی ہیں کہاں پر؟ عقد میں. ہوتا ہے کہ جب وہ جادو میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کے نام ہوگا تو اس کا نام لیتے ہیں باقاعدہ کچھ کر کے، اور اس کو گیٹھا مار دیا اور پھونک دیتے ہیں. سمجھ، یہ سب چیزیں حرل ہے. التی یاخذ بها فی خیط، ٹھیک ہے، بریقیت ہے نا، کہ جو کہ کیا کرتی ہیں، کہ جو ایک دھاگے وغیرہ میں پھونک مار کے، تھوک وغیرہ کا وہ جو کیا کرتی ہے اس میں گیٹھا مار دیتی ہیں. وعرفت دون غاسق وحاسد لأن كل نفاثة شریرہ بخلافہما. بات واضح. اب یہاں پر ایک بات انہوں نے جواب دینا چاہا کہ انہوں نے نفاثات کو جو کیا ہے معرفہ کیوں ذکر کیا، الف لام اس پہ کیوں داخل ہوا، جبکہ غاسقین میں وہ من شر الغاسق نہیں کہا ہے، وہ من شر الغاسقین، تو وہاں اس کو نکرہ چھوڑ دیا، یہاں پر کیا ہے معرفہ چھوڑ دیا. وہ اس وجہ سے اس کا جواب ہے کہ چونکہ نفاثات جو بھی ہیں، جو بھی پھونک مارنے والی جادوگر عورتیں ہیں، وہ سب کے سب شریر ہی ہوا کرتی ہیں، بخلاف کس کے؟ تاریک رات کے، کہ ہر تاریک رات جو ہے کیا ہے وہ شریر، ہاں، یعنی آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. بات واضح ان شاء اللہ. ہاں، یہی تاریک رات میں اگر کوئی بندہ ہے خدا جو ہے کیا ہے، جب تمام دنیا سو رہی اٹھ کر عبادت کر رہا ہے، واضح ان شاء اللہ، تو یہ اور اچھی بات ہے. تو یہ بات واضح ہے. دیکھیں، وعرفت یعنی نفاسات کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے، دون غاسق، غاسق کو نہیں، حاسد کو نہیں. کیوں؟ لأن کل نفاثۃ شریرہ بخلافہما، بخلاف کس کے؟ ان دونوں کے، حاسد اور غاسق کے. ٹھیک ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کی بھی شر سے کہ جب وہ حسد کرے. واضح انشاءاللہ. اظہر حسدہ، یعنی جب وہ اپنے حسد کا اظہار کرے، وفعل ما يحملہ علیہ، ٹھیک ہے، اور اس کو اظہر حسدہ وفعل ما يحملہ علیہ. یا یہ ایسے پڑھیں، اظہر حسدہ وفعل ما يحملہ علیہ، اور ان چیز کو انجام دے کہ جو اس پر حمل کیا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ کہ حاسد جو ہوتا ہے اپنے اظہار حسد کرتا ہے، واضح انشاءاللہ، جب اظہار حسد کرے تو اس حسد سے، ٹھیک ہے، وفعل ما يحملہ علیہ، اور جو کچھ مطلب کیا ہے انجام، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نعمت، وہ کیا کرے، وہ بھی خود اس کو انجام دینے لگے. حسد میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے تو میں بھی ایسا کروں، میرے لیے بھی جو کیا ہے یہ چیز ہو جائے گی. واضح انشاءاللہ. وتخصیص الثلاثة بعد ما يعمها وهو ما خلق لشدة شرها، ٹھیک ہے. اور ان تینوں کو خاص طور سے ذکر کرنا، سمجھیے گا عبارت کو، ٹھیک ہے. بعد ما يعمها وهو ما خلق، جبکہ اس سے پہلے ایک عام بات کا ذکر کر دی، ہاں، وہ من شر ما خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر شر ہے، میں ان سے نجات چاہتا ہوں. تو اس عام میں تو سب داخل ہیں، حاسد بھی داخل ہے، غاسقین بھی داخل ہے، نفاسات بھی داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے تخصیص بعد تعمیم، ہے نا، عام کے بعد جو کیا ہے ان کا خاص اور ذکر کرنا. یہ کیوں ہے؟ لشدت شر ہے، کہ چونکہ ہر چیز یقیناً شریر ہے، لیکن ان کا شر بہت زیادہ ہے، حاسد کا، ٹھیک ہے، غاسق کا اور نفاسات کا. بات واضح انشاءاللہ. جی، اس طریقے سے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. سورۃ الناس آخری سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ پہلا جو سورہ بھی ہم نے پڑھا، اس کو وہ اہم چیز ہے کہ آپ کے لیے یہ کتاب کی عبارت واضح ہونا ہے. یہ حاضر ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک. ورنہ وہ الگ سے روایتیں ہوں یا فضیلت کی بات ہو، وہ ایک الگ سی چیز ہے، خارجی چیز ہے، لیکن اہم چیز ہے کہ یہ عبارت آپ کے لیے حل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سے سوال اسی کے متعلق کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے سورۃ الناس کے، تو اس کے متعلق جو ہے ابھی آپ پہلے والی فضیلت والی کی جو سورت جو ہے وہ حدیث تھی، ہاں موعظتین والی، تو چونکہ وہ بھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو ذکر کریں تو وہ بالکل وہی حدیث ذکر کیا ہے 5ویں امام کی. دوسری بات، کتاب مجموع البیان میں فضل بن یسار سے قال سمیعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، ٹھیک ہے، ان رسول اللہ اشتکا شکوة شدیدہ فأتاه جبرائیل و میکائیل فقاد جبرائیل عند راسه و میکائیل عند رجلیه فأوضه جبرائیل بقول اعوذ برب الفلق وأوضه میکائیل بقول اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، 5ویں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی، ٹھیک ہے، سخت شکایت کی ان سب کے شر سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہے کیا مثلا بہت زیادہ شرارت کر رہے ہیں، تو ان شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے کیا شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا. تو جبرائیل جو ہے وہ کیا ہے پیغمبر اسلام کے سرانے، اور میکائیل جو ہے کیا ہے پیغمبر اسلام کے پایتنی اندر رجلے بیٹھے، اس حال میں کہ جبرائیل جو ہے وہ قل اعوذ برب پڑھ رہے تھے، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے میکائیل قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے تھے. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی بھی شدت میں مبتلا ہے، کس طرح کی برائی وغیرہ سے خوف زدہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان سوروں کی تلاوت جو ہے کیا ہے کر لیا کرے. یہ تجربے کی بات ہے، اکثر ہوتا ہے بچہ جو ہمارے رات میں اٹھ کے خامخواہ رونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دو سورہ پڑھ دیتے ہیں. پھر ایک قرآن مجید کی وہ نظر والی آیت ہے، ٹھیک ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. ہاں یہ پوری آیت ہے، اس کو پڑھ دیجئے آپ، تو ان سے جو ہے نظر اتر جاتی ہے. اور نظر کا ہے کہ نظر جو ہے وہ لگ جایا کرتی ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. روایت ہماری دعا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے نظر لگ جائے، ٹھیک ٹھاک جو نظر لگتی ہے ایسے، اگر واقعی نظر لگ جائے اور وہ پہاڑ سے بنا کسی وجہ گر کے مر جائے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تو نظر بہرحال لگتی ہے. خود اس آیت کے متعلق وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اس آیت کے متعلق کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے تو بہت اچھی آواز میں تلاوت کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ صاحب قرآن ہے نا، سب سے برتر ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، تو لوگ جو کہ اس آواز کو سن کر اور اس لحن کو سن کر کے اکثر نظر لگا دیا کرتے تھے. تو پیغمبر اسلام اس نظر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آیت کی تلاوت کیا کریں. تو اس آیت سے بہرحال نظری آیت ہے، یہ ہر جگہ آپ کو تعویذ وغیرہ میں جہاں تہاں لکھی آپ کو مل جائے گی. بتواز انشاءاللہ. دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اعوذ برب الناس، پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی، ٹھیک ہے، پناہ چاہتا ہوں پروردگار عالم کی، ٹھیک ہے، خصو بالذکر تشریفا لہم، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں وہ کہ جو لوگوں کا رب ہے، ٹھیک ہے، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی. اب یہاں پر بات ہوئی سوال کہ آخر یہ رب الناس کیوں کہا، ٹھیک ہے، وہ تو رب العالمین ہے، جنات انسان سب ہیں، لیکن ناس کہہ کے صرف انسانوں کو کیوں ذکر کیا، تو کہہ رہے کہ عام طور سے یہ اس لیے چونکہ تشریف لہم، چونکہ بہرحال انسان جو کیا ہے اشرف المخلوقات ہے. بات واضح انشاءاللہ. سمجھے. ملک الناس، وہ کہ جو کیا ہے لوگوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ہے. الہ الناس، اور ان کا الہ ہے، رب ہے، اللہ ہے. عطف بیان، یہ سب جو کیا ہے عطف بیان میں سے. اس لیس کل رب ملکا، اس لیے کہ ہر رب جو ہے وہ کیا ہے ملک نہیں ہوتا ہے ہی نہیں. ولیس کل ملک الہ، اور نہ ہی جو ہے وہ ہر ملک جو کیا ہے الہ ہوا کرتا ہے. وہذہ ثلاثہ تؤذن بکمال قدرتہ علی الاعادہ، اور یہ تین چیزیں جو ہیں کیا ہیں رب الناس کہہ لینا، ملک الناس کہنے، الہ الناس، یہ تمام کے تمام جو ہے کیا ہیں یہ اشارہ ہیں، ٹھیک ہے، گواہی ہیں اس بات طرف تؤذن بکمال قدرت الاعادہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے انسان کے دوبارہ پلٹانے کے اوپر جو کیا ہے قادر ہے، ٹھیک ہے. وتقریر الناس لزیادہ تشریف والبیان، رہی بات یہ کہ ہر بار رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ ناس کو کیوں تکرار کیا گیا ہے، کہا ناس کی تکرار کی وجہ کیا ہے، وہی لوگوں یعنی انسانوں کی شرافت، چونکہ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات انسان ہی ہیں،
ٹھیک ہے، والبیان، اور اس کو بیان کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے، من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے، اور شیطانی وسوسوں سے، من شر الوسواس الخناس، شیطانی وسواس سے، ٹھیک ہے، کہ جو نام خدا، خناس کہتے ہیں کسے، اسے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، اسم بمعنی الوسوسہ، ٹھیک ہے، یہ وسواس اسم ہے، وسوسہ کے معنی میں. ارید بھی الشیطان، یہاں پر مراد کیا ہے؟ شیطان. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ من شر الشیطان، یہ شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہے. سمیہ بفعلہ مبالغۃ، ٹھیک ہے، ہاں، اس کو جو ہے کیا ہے، سمیہ بفعلہ مبالغۃ، اس کو وسواس جو ہے کیا ہے کہا گیا ہے مبالغت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، کہ چونکہ شیطان جہاں ہوگا وہاں وسوسہ ہوگا. الخناس لأنه یخنس، خناس کیوں؟ چونکہ وہ کیا کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. یتأخر اذا ذکر العبد رب، اذا ذکر العبد ربہ، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے جب بندہ اللہ اپنے رب کی ذکر کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے، یہ شیطان وسواس یہ کیا کرتا ہے، یہ لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، وسوسے پیدا کر دیتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھ کے آ رہا، سب کچھ ہے، ایک دم سے جو کیا ہے وسوسہ پیدا ہوا اور انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا جی. تو یہ دکھتا نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور عند غفلتہم عن ذکر ربہم، اور یہ خاص کر کب ہوتا ہے، جب انسان ذکر خدا سے غافل ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے، صاف طور پر گویا کہ آپ کو علاج بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص شیطانی وسوسے سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کیا کرے. متوازے. الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے، عند غفلتہم عن ذکر ربہم من الجنۃ والناس، اور یہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ جو وسواس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. بیان للوسواس، یہ من جو کہ من بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وسوسہ شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی ہے. اے الشیطان او للذی، ٹھیک ہے، از شیطان الموسوس یکون جنین او انسین، یا پھر یہ کہ یہ اس میں سے بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ وسواس الذی جو کہ ہوتا ہے کیا، شیطان جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. بات انشاءاللہ، اس لیے کہ شیطان جو دونوں میں بہرحال ہے. اللہم اکفنا، یہ دعا ہے، اللہم اکفنا شر الجن والانس واغفر لنا ما تعمدنا واخطأنا ونسینا وسہونا واعف عنا وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پر ختم نہیں کریں گے، ہم ذرا سا کچھ روایتیں جو ہیں کیا ہیں اس حوالے سے پڑھتے ہیں. ہم لکھ کے دے سکتے ہیں، بالکل تعویذ لینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کوئی کسی کا واقعی اگر وتیرہ طریقہ ہو نا اس پہ، تو وہ بچا رہے گا، محفوظ رہے گا انسان. ضروری نہیں ہے کہ تعویذ ہی سورۃ الفلق. جی جی، یہ عقبہ بن عامر سے روایت ہے. قال رسول اللہ انزلت علیہ آیات لم ينزل مثلہن المعوذتان. ٹھیک ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کی مثال کوئی اور آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لم ينزل مثلہن المعوذتان، ٹھیک ہے، کہ جس کی مثال جو کیا ہے اور آیت نازل ہوئی، اور وہ کیا ہیں، وہ معوذتان میں سے ہیں. یہ دونوں سورے ہیں. اس طریقے سے پیغمبر سے کئی فرمان ہیں. عقبہ بن عامر کو ہی مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ یا عقبہ الا اعلمک سورتین ہما افضل القرآن، کہ عقبہ کیا میں تمہیں دو ایسے سوروں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ افضل ہیں. قلت بلا یا رسول اللہ، تو
سے کہا کہ ہاں بالکل فرمائیے. تو فرمایا فعلمنی المعوذتین ثم قرأ بہما فی صلاۃ الغداۃ. تو پیغمبر اسلام نے مجھے انہی دو معوذتین کے بارے میں سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے متعلق جو ہے بتایا، اور اس کو اپنی نماز صبح میں پیغمبر نے تلاوت بھی کی. وقال علی، اور مجھ سے فرمایا اقرأہما کلما قمت ونمت، کہ ان دونوں سورے کو اپنی روٹین میں شامل کر لو جب کبھی کھڑے ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹھ گئے. یعنی سو مطلب کیا ہے، مطلب جاگتے رہو تو بھی پڑھا کرو، سوئے رہو تو بھی پڑھا کرو. اور اگر مثلا قمتوں کے قیام سے مراد وہ نماز لیں گے تو پھر اپنی نمازوں میں بھی اس کو تلاوت کیا کرو. بتاؤ انشاءاللہ. جی، کتاب ثواب الاعمال میں ہے روایت، قال حدثني رجل من اصحاب ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعت یقول ان اشد الناس عذابا یوم القیامت 7 نفر. ٹھیک ہے، کتاب جو ہے وہ ثواب الاعمال میں ہے کہ حدث رجل من اصحاب، چھٹے امام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے مجھ سے یہ بات بتائی. ٹھیک ہے، کیا کہ قال سمعتو، کہ میں جب چھٹے امام کے ساتھیوں میں اصحاب میں سے کہا کہ جب میں چھٹے امام کی خدمت میں تھا تو چھٹے امام نے مجھ سے یہ فرمایا کیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو شدید ترین عذاب میں ہوں گے وہ 7 لوگ ہوں گے بنی آدم میں سے. ٹھیک ہے، اولہم ابن آدم الذی قتل اخاہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کون؟ قابیل. ٹھیک ہے جی. ونمرود الذی حاج ابراہیم فی ربہ، 2 نمبر. ٹھیک ہے، نمرود جس نے حجت کی، جس نے بحث کی، مباحثہ کیا پروردگار عالم کے بارے میں. وہ کہنے لگا کہ چاند و سورج رب ہیں اور جناب ابراہیم. اس طریقے سے وَإِثْنَانِ مِن بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، ہاں حَوَّدَ قَوْمَهُمَا وَنَصَّرَاهُمَا. ٹھیک ہے، 2 جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بنی اسرائیل کے کہ جنہوں نے اپنے قوم کو یہودی اور نصرانی بنا دیا. ٹھیک ہے، وَفِرْعَوْنَ 5 نمبر وَفِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. وَإِثْنَانِ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدُهُمَا شَرُّهُمَا فِي تَابُوتٍ مِّن قَوَارِيرَ تحت الفلق فی من بحار من نار. اور 2 جو ہیں کیا ہیں، اس امت کے لوگ ہیں، 5 ادھر کے اور 2 ان میں سے. ٹھیک ہے، اور وہ 2 کون ہیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اثنان من هذه الامہ کہ، اور ان کی صفت کیا ہے، یہ پہچان روایت والی وہی ہے کہ یہ ایک تابوت میں ہے مرنے کے بعد، جو کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ تابوت، آگ کا تابوت، اس کے اندر ان کو رکھا گیا ہے. بتا دیں یہ 7 لوگ ہیں. فی کتاب التوحید قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اخبرنی ایعذب اللہ عز وجل خلقا بلا حجہ. ٹھیک ہے، سائل کہتا ہے کتاب توحید میں ہے کہ میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ بنا حجت کے، بنا کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ عذاب نازل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، فقالت، نبی نے فرمایا معاذ اللہ. ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، قلت فاولاد المشرکین فی الجنت ام فی النار. تو حضور یہ بتائیے کہ جو مشرکین کے بچے ہیں، ہے نا، وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی اولا بہم انہ اذا کان یوم القیامہ وجمع اللہ عز وجل خلائق لفصل القضاء یاتی باولاد المشرکین فیقول لهم عبیدی و امائی من ربکم وما دینکم وما اعمالکم. قال فیقولون اللہم ربنا انت خلقتنا ولم نخلق شیئا وانت امتنا وانت امتنا ولم نمت شیئا ولم تجعل لنا. اس کو بہت طولانی ہے، پڑھ کے اس کو مفہوم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، ولم تجعل لنا السنۃ ننطق بها ولا اسماء نسمع ولا کتابا نقرأه ولا رسولا فنتبعه ولا علم لنا الا ما علمتنا. فقال فيقول لهم عز وجل عبيدي وإمائي إن أمرتكم بأمر أتفعلونه فيقولون السمع والطاعة لك يا ربنا. فقال فيأمر الله عز وجل نارا يقال لها الفلق أشد شيء في جهنم عذابا فتخرج من مكانهم سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال فيأمر الله عز وجل أن تنفتح في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ ومن شدة نفختها تنقطع السماء تنبت النجوم وتجمد البحار وتزول الجبال وتظلم الأبصار وتظل حملها وتشيب الولدان في من حولهما يوم القيامة والحديث طويل. بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سوال کیا کہ مشرکین کی اولاد کہاں، جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے کہ
ایسا کرے. وہ کسی کو بنا حجت کے نہیں. تو رہی بات یہ بچے تھے تو ان کا امتحان اسی وقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خداوند عالم ان سے کیا کرے, اس وقت امتحان لے لے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. تو وہ سب جو ہے کیا ہے جواب دیں گے. ٹھیک ہے, اگر طیب الخلقہ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے وہ سب جواب دیں گے کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی نے زندہ کیا ہے, تو ہی نے مارا ہے, سب کچھ ہے. تو بہرحال ان کا حساب کتاب ہو جائے گا. خدا کی گواہی نہیں دی تو اسے جہنم میں جائے. جی, سورہ ناس کے متعلق بھی جو ہے وہ 2-3 حدیثیں سن لیجئے. تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے, قال الصادق علیہ السلام ما من قلب الا وله اذنان على احدهما ملک مرشد وعلى الاخرى شیطان مفتر. ٹھیک ہے, هذا يأمره وهذا يزجره وكذلك من الناس شیطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشیطان من الجن. ٹھیک ہے, تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی ایسا دل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر دل پر کیا ہے 2 طرح کے کان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الا وله اذنان علی احدهما ملک مرشد, کہ اس ایک کے اوپر جو کیا ہے ملک مرشد ہوتا ہے جو کہ ہدایت کی طرف لوگوں کو پہنچاتا ہے, اور دوسری پہ جو کیا ہے وہ ایسا وہ ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ فتنے کی بات کیا کرتا ہے. تو جو حاضہ یامر و حاضہ یزر, جو ملک ہوتا ہے وہ اس کو حکم لگاتا ہے انسان کے دل پہ ہمیشہ جو کیا ہے مطلب میسج دیتا رہتا ہے کہ تم جو کیا اللہ کی اطاعت کرو, فلاں نیک کام کرو, فلاں وہ کرو. اور جو شیطان مفتر ہوتا ہے وہ ہمیشہ منع کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کام نہ کرو. وَكَذَلِكَ مِنَ النَّاسِ شیطان, یہ جو کہا گیا تھا نا من الجنۃ والناس, یہ جنات میں سے, والناس میں سے کیا ہے وَكَذَلِكَ مِنَ النَّاسِ شیطان يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِي كَمَا يَحْمِلُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْجِنِّ. جس طریقے سے جنات میں سے ایسا ہے اس طریقے سے شیطانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو کیا کرتے ہیں ہمیشہ برائیوں کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں. آپ نے اس طریقے دیکھا ہوگا. اس طریقے سے اب بہت اچھی بات ہے. اصول کافی میں روایت ہے منصور بن حازم سے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اکل حبۃ من الرمان امرزت شیطان الوسوسہ 40 یوما. ٹھیک ہے, ہاں, کہ جو شخص انار کا ایک دانہ کھا لے تو وہ شیطانی وسوسوں سے 40 دن تک دور رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کھایا کیجیے, خود بھی کھائیے, فیملی کو بھی کھلائیے. شارع مدینہ کو جو ہے دکان ہے, لیتے جائیے گا. یا علی السلام اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انار کا دانہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کو دل نورانی ہوتا ہے. جی, دل نورانی ہوتا ہے ایک انار کا دانہ کھانے سے. یہاں پہ ہے کہ امرزت شیطان الوسوسہ 40 یوما, تو 40 دن تک جو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. ہاں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ یا علی, یہ ہم لوگوں کے لیے یا علی, پیغمبر نے نبی نے مولا سے فرمایا یا علی ثلاث من الوسواس. ٹھیک ہے, 3 چیزیں جو کیا ہیں وہ وسواس میں سے ہیں. کیا؟ اکل التین, مٹی کھانا, و تقلیم الاظفار بالاسنان. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہرحال بہت کم ہے, لیکن وہ دانت کو جو ناخن کو جو کہ دانت سے کاٹنا. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز وہ اکل اللحیہ, اور داڑھی یا مونچھ کا جو کیا ہے کھانا. تو اس طرح کے اگر کہیں تو یہ سب وسوسہ شیطانی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, گناہوں کو معاف فرمائے, اور اپنی اطاعت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا و آخرت میں کامیابی مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کہ مطلب الحمد جو ہے پڑھ کر خاص طور سے مفسر یعنی عبداللہ شبر اور عام طور پر تمام شیعہ علماء کے لوگ کو اس